الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین اما بعد۔ تقریب کے آغاز سے پہلے مولانا عبدالعظیم فلاحی صاحب سے گزارش ہے کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں۔ یہ تقریب ناظم جامعہ جناب مولانا رحمۃ اللہ العصری فلاحی صاحب کے زیر صدارت منعقد ہو رہی ہے۔ تقریب کا آغاز تلاوت قرآن مجید سے ہوگا۔ اس کے لیے میں جناب حافظ قاری محمد زاہد صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنی قرأت سے تقریب کا آغاز کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ أَوَلَمَّا أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُم مِّثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّىٰ هَٰذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِندِ أَنفُسِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہے۔ ہمارے ایک سینئر اور قدیم اور معزز استاد جناب مولانا محمد عمران فلاحی صاحب نے اسباق النحو کی تسہیل تفہیم النحو کے نام سے کی۔ اسباق النحو آپ جانتے ہیں کہ فن نحو کی ایک مشہور و معروف کتاب ہے۔ یہ اصلاً علامہ فلاحی صاحب کے نوٹس تھے جو کتابی شکل میں شائع کیے گئے، اور بہت اختصار کے ساتھ مولانا نے اس میں نحو کے تمام بنیادی مسائل کو اکٹھا کر دیا تھا، اور کتاب کے مواد سے ایسا لگتا ہے کہ ابھی شاید اس کی مزید تشریح کی جاتی، اس کے نوک پلک درست کیے جاتے، کیونکہ کتاب جس حیت میں ہمارے ہاتھوں میں پہنچی اس میں بہت زیادہ اجمال، اور ایک عام قاری جو مدرسۃ الاصلاح یا جامعۃ الفلاح سے فارغ نہ ہو، اس کے لیے اس کتاب کو سمجھ کر یا اس کتاب سے فن نحو کے مسائل کو سمجھنے میں کافی دشواری محسوس ہوتی تھی۔ اس لیے بعض ایسے اساتذہ کرام جو جامعۃ الفلاح یا مدرسۃ الاصلاح سے جن کا تعلق نہیں رہا ہے، وہ اس کتاب کو پڑھنے اور پڑھانے میں کافی دقت محسوس کر رہے تھے، اس اجمال کی بنا پر جو اس کتاب میں پایا جاتا ہے۔ بڑی خوشی کی بات ہے کہ مولانا نے اس اہم مسئلے کی جانب توجہ دی اور کتاب کی تسہیل فرمائی، اور شرح و بسط کے ساتھ اس کتاب کو عام قاری کے لیے انہوں نے فراہم کرنے کی کوشش کی۔ ویسے بھی آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ہاں یعنی عربی زبان و ادب میں یا ہمارے ہاں قرآن مجید کی میں گہری بصیرت کے لیے عربی زبان و ادب اور نحو و صرف پر عبور انتہائی ضروری ہے۔ نحو و صرف میں اگر کسی کو درک حاصل نہ ہو، عربی زبان و ادب کے اسلوب سے وہ نہ آشنا ہو، تو قرآن کے معانی تک پہنچنا اور موجودہ حالات میں پیش آمدہ مسائل میں
قرآن سے معنی کا استنباط نہ صرف یہ کہ مشکل ہے بلکہ بسا اوقات گمراہی میں بھی جا پڑنے کا اندیشہ اور احتمال۔ جتنی بھی باطل فرقے ہمارے یہاں پیدا ہوئے، خوارج ہوں، معتزلہ ہوں، ان کے بڑے بڑے کبار ائمہ کے تعلق سے آتا ہے، ان سے جو فاش غلطیاں ہوئیں قرآن مجید کو سمجھنے میں اور اس سے معانی اور عقائد کو مستنبط کرنے میں، وہ اس وجہ سے کہ وہ فن نحو و صرف پہ اور عربی زبان و ادب پر ان کا علم ناقص تھا اور ادھورا تھا۔ مثال کے طور پر مشہور و معروف موقف ہے معتزلہ کا کہ گناہ کبیرہ کا مرتکب اگر توبہ نہ کرے تو جہنم میں جائے گا۔ فرقہ معتزلہ کے جو بانی ہیں ابو عثمان عمرو بن عبید البصری المعتزلی، ان کی ملاقات ایک بار مشہور لغوی ابو عمرو بن العلا سے ہوئی، تو انہوں نے کہا اپنے مسلک کی تائید کے لیے، کیا اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی کر سکتا ہے؟ خود قرآن مجید میں ان اللہ لا یخلف وعدہ۔ تو در حقیقت وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف کبائر کے مرتکبین کو جو جہنم کی وعید سنائی ہے، اگر وہ جہنم میں نہیں داخل کیے گئے یا داخل کیے گئے اور پھر نکال دیے گئے اپنے ایمان کے سبب، تو گویا یہ اللہ کے اوپر وعدہ خلافی کا الزام آئے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ عربوں کے اسلوب سے نا آشنا ہیں۔ عرب جب کسی خیر اور بھلائی کا وعدہ کرتے ہیں تو اس کی خلاف ورزی کو گناہ سمجھتے ہیں، غلطی سمجھتے ہیں، جرم سمجھتے ہیں، اور جب عرب کسی شر اور برائی کا وعدہ کرتے ہیں تو اس کو نہ انجام دینا ہی فضل و کرم۔ تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں اس فن کی اہمیت کا۔ اور مشہور و معروف واقعہ ہے، ایک عربی عہد عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ میں آیا اور اس نے قرآن مجید کو سیکھنے کی خواہش ظاہر کی۔ ایک معلم کے حوالے اسے کیا گیا، معلم نے غلطی سے پڑھ دیا اذان من اللہ و رسولہ نہیں، براءۃ من اللہ و رسولہ، کیا ہے، براءۃ من اللہ و رسولہ الی الناس یوم الحج الاکبر ان اللہ بریء من المشرکین و رسولہ، وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولِهِ، جر کے ساتھ اس نے پڑھ دیا، اس معلم نے پڑھایا۔ تو اس نے کہا کہ جب اللہ نے اپنے پیغمبر سے اظہار برات کر دیا تو میں بھی برات کا اظہار کرتا ہوں۔ یہ واقعہ جب عمر فاروق کے پاس پہنچا تو بلایا تو اس نے پورا واقعہ بتایا۔ تو پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کے بعد اس بات کو لازم کر دیا کہ قرآن کی تعلیم وہی شخص دے سکتا ہے، مقری یعنی قرآن کی قرات اور تجوید کی تعلیم بھی وہی دے گا جو عربی زبان و ادب سے واقف اور اس کا عالم اور اس سے آشنا ہو۔ اس سے آپ اس فن کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ بہت خوشی ہو رہی ہے مجھے اس بات پر کہ اسباق النو جو ہمارے ہاں داخلی نصاب تھی اور جس کے پڑھنے اور پڑھانے میں جدید اساتذہ کرام کو بہت دشواریاں ہوتی تھی، طلبہ بھی بڑی پریشانیاں محسوس کر رہے تھے، مولانا کی اس کتاب سے انشاءاللہ اب یہ دشواریاں دور ہوں گی اور فن نو کو سمجھنے میں کافی طلبہ کو اور اساتذہ کرام کو مدد ملے گی۔ اس کے بعد میں اپنے معزز مہمان اور ساتھی ڈاکٹر محی الدین غازی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور اس کتاب پہ اپنے تبصرے اور تنقیدوں سے ہمیں مستفید فرمائیں۔ اچھا ہاں، قبل اس کے کی غازی صاحب کا تبصرہ آپ کے سامنے آئے، میں گزارش کرتا ہوں ناظم جامعہ صاحب سے کہ وہ کتاب کی رسم اجرا کی تقریب انجام دیں۔
اب محترم غازی صاحب سے گزارش ہے کہ وہ آئیں اور اپنا تبصرہ ہمارے سامنے رکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الکریم الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ تو سب سے پہلے خوشی کی بات یہ ہے کہ یعنی جب یہ جو کتاب کسی جامعہ اور کسی تعلیمی ادارے کے استاذ کے ذریعے سے جب کوئی کتاب تیار ہوتی ہے تو یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ اس ادارے میں علمی حرکت پائی جاتی ہے، اور اساتذہ کا رول جو ہے وہ بہت محدود صرف نصاب کی کو ختم کرنے اور کتاب کو پڑھانے تک نہیں ہے، بلکہ اس کے آگے بڑھ کر وہ اس فن کے بارے میں سوچتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں، زیادہ کتابیں دیکھتے ہیں اور اس فن کو آگے بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو کسی بھی تعلیمی ادارے کے اساتذہ جب تصنیفی کام بھی کرتے ہیں علمی میدان میں تو یہ ایک بہت اچھی علامت ہوتی ہے اس ادارے میں علمی زندگی کے اور علمی حرکت کے پائے جانے کی۔ تو یہ سب سے پہلی خوشی کی بات ہے جس پر میں اپنی مادر علمی سے وابستہ تمام اساتذہ اور خاص طور سے مولانا عمران صاحب کتاب کے مصنف کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور آپ سب کے لیے دعائے خیر کرتا ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جیسا کہ مولانا انیس صاحب نے بتایا کہ اسباق النحو بہت مفید ہونے کے باوجود اور صحیح معنوں میں نحو کی جو علم نحو کی جو تاریخ ہے اس میں اسباق النحو کی حیثیت ایک انقلاب کی ہے کہ ایک طریقہ چلا رہا تھا نحو کی تدریس کا، اور اس میں علامہ فرائی رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں ایک انقلابی قدم اٹھایا اور اس کو ایک نئے انداز سے اور بہت سارا جو ماضی کا بوجھ تھا اس بوجھ سے اس کو آزاد کر کے اس علم کو بہت آسان اور ہلکا بنا کر اور اس کی افادیت کو بہت زیادہ بڑھا کر انہوں نے ایک تصور پیش کیا نحو کی تدریس کا۔ تو یہ ایک انقلابی تصور تھا اور ضرورت اس بات کی تھی اور آئندہ بھی رہے گی کہ اس کے خد و خال کو مزید واضح کیا جائے، اس کو اور زیادہ معاصر انداز سے اور جدید انداز سے اس کو تیار کر کے پیش کیا جائے۔ استاد محترم مولانا عمران صاحب کی خوبی یہ رہی ہے تدریس کے حوالے سے کہ وہ جس فن کی کتاب پڑھاتے ہیں اس کو بہت آسان کر کے پڑھاتے ہیں، یعنی طلبہ کو مولانا کے کلاس میں کبھی اس کی شکایت نہیں رہی کہ مضمون سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، کیونکہ مضمون کو آسان کر کے پڑھانا یہ مولانا کی خوبی رہی ہے۔ چاہے وہ کوئی بھی مضمون ہو جو ان کے حصے میں آئے اس کو وہ آسان کر کے اس کے بعد پھر پڑھاتے ہیں۔ تو یہ کتاب بھی امید کی جاتی ہے کہ اس کو انہوں نے اسباق النحو جو کہ ایک جیسا کہ بتایا کہ اس میں اجمال بہت زیادہ ہے، اس کی تفصیل کی ضرورت ہے، اس کو اور آسان کر کے پڑھانے کی ضرورت ہے، تو امید کی جاتی ہے کہ اس کتاب کے ذریعے اس میں مدد ملے گی اور یہ اسباق النحو کو سے قریب کرنے کا طلبہ کو ایک اچھا قدم ہوگا۔ اس کتاب کی طلبہ کے لیے اور ان اساتذہ کے لیے جو اس فن سے وابستہ ہیں ایک اور اہمیت ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ کتاب ہے تو یہ کتاب آپ کے نصاب میں شامل ہوگی یا نہیں ہوگی یہ اہل نصاب کریں گے، یعنی اس سے متعلق جو اہل اختیار ہیں وہ یہ فیصلہ کریں گے کہ اس کتاب کو نصاب میں شامل کیا جائے یا نہ کیا جائے۔ لیکن اگر شامل نہیں کیا جاتا ہے تو بھی اس کتاب کی ایک اہمیت ہے، اور میں اصل میں اس کتاب کی اہمیت کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں اگر یہ پیغام میں کسی ذریعے سے طلبہ تک بھی پہنچا سکوں، اور وہ یہ ہے کہ جب آپ کسی فن کی کوئی کتاب نصاب میں پڑھ لیں اور اس سے آگے گزر جائیں، اس کے بعد پھر آپ اگر اس فن کی ایک اور کتاب جو کچھ اور مختلف انداز سے لکھی گئی ہے اس کو اپنے طور پر اگر آپ پورا پڑھ لیں گے تو آپ کی گرفت اس فن پہ بہت زیادہ مضبوط ہو جاتی ہے۔ کہ مثال کے طور پر نحو ہی کو لے لیں، نحو صرف کو، کہ اس میں آپ نے اسباق النحو پڑھی، قواعد اللغہ پڑھی اور ہدایت النحو پڑھی، 3-4 کتابیں پڑھ لی، عربی سوم سے آپ
آگے بڑھ گئے, اب آپ نحو نہیں پڑھیں گے, تو پھر آپ نے ایک مرتبہ آپ نے اس کتاب کو شروع سے آخر تک پڑھ لیا, تو آپ یہ محسوس کریں گے کہ آپ کی نحو جو ہے وہ غیر معمولی طور پر بہت مضبوط ہو گئی اور اس فن پر آپ کی گرفت قائم ہو گئی. تو فوری طور پر طلبہ کو کتاب سے اس حوالے سے فائدہ اٹھانے کی طرف متوجہ کیا جا سکتا ہے, اور یہ تمام مضامین میں ہے کہ جو بھی فنی مضامین ہیں اس میں اس فن کی کتاب پڑھنے کے بعد, نصابی کتاب پڑھنے کے بعد اگر اسی فن کی ایک اور کتاب پڑھ لی جائے تو اس فن پر آپ کی گرفت مضبوط ہو جاتی ہے. تو یہ میرا پیغام ہے طلبہ کے لیے, اور میں اس کو ہو سکتا ہے تحریری طور پر بھی پہنچا دوں اس کتاب کے حوالے سے, کہ وہ اس کتاب کو اس طور سے پڑھیں کہ اس کے ذریعے سے وہ پڑھی ہوئی چیز کو اور زیادہ مضبوط اور تازہ کر لیں گے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ اس علمی حرکت کو اور اس علمی زندگی میں اور زیادہ برکت عطا فرمائے, اس میں اور زیادہ اضافہ کرے, اور ہمارے تمام اساتذہ اپنے فن میں مہارت پیدا کرنے کی اور تمکن حاصل کرنے کی کوشش کریں اور اس میں زیادہ سے زیادہ مطالعہ اور تصنیف کا کام انجام دیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اب میں استاد محترم مولانا محمد عمران فلاحی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور کلمہ تشکر پیش کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ذمہ دار جامعہ اور اساتذہ کرام, یہ قبل اس کے کہ مولانا نے جو سوال اٹھائے ہیں اس پر گفتگو کروں, میں ابتداءً کچھ مزید باتیں پہلے کر دینا چاہتا ہوں. پہلی بات تو یہ کہ جامعہ کے ذمہ داروں کی طرف سے بہت پہلے سے مطالبہ ہو رہا تھا, بلکہ بعض اوقات لوگوں نے بعض کتابیں بھی دیں کہ آپ اس اسباق الاول دوم میں جو اجمال ہے اس کو دور کرنے کی کوشش کریں. تو بارہا کئی بار میں نے کوشش کرنے کی, لیکن یہ کہ پھر عدیم الفرصتی کی وجہ سے, جامعہ اور جماعت کی ذمہ داری کی وجہ سے وقت نہیں مل سکا, پھر میں چھوڑ دیتا تھا. لیکن لاک ڈاؤن میں اچانک میرے ذہن میں بات آئی, کچھ بچوں نے بھی توجہ دلائی, تو میں نے یہ کام شروع کر دیا. خدا کا شکر ہے کہ تفہیم النحو حصہ اول, تفہیم النحو حصہ دوم اور تفہیم النحو صرف حصہ اول, تفہیم الصرف حصہ دوم یہ لکھنے کا ارادہ کر لیا, جس میں سے دونوں کے پہلے حصے تو مکمل ہو گئے اور یہ پہلی کتاب چھپ کر بھی آپ کے سامنے آ گئی. تفہیم الصرف کی کتابت بھی شروع ہو گئی ہے, انشاءاللہ وہ بھی جو ہے چند ہفتوں یا مہینے کے بعد وہ بھی منظر عام پر آ جائے گی. دوسری بات یہ کہ میں نے اپنے مقدمے میں بھی لکھ دیا ہے کہ جو لوگ نحو سے واقف ہیں وہ تنقیدی لحاظ سے اس پر نگاہ ڈالیں, اور جہاں جہاں کمیاں ہیں یا سو ہو گیا ہے اس کے سلسلے میں مجھے مطلع فرمائیں, میں ان کا شکر گزار رہوں گا اور ساتھ ہی ساتھ میرے علم میں بھی اضافہ ہوگا. اور میں اس کے بعد ایک دوسرا اس کا حصہ اگر زندگی نے ساتھ دیا, اللہ تعالیٰ نے تندرستی دی, تو میں 4 کتابوں کے طے کر چکا ہوں پہلے سے. اللہ تعالیٰ نے اگر دیا موقع دیا تو 2 تو میری پوری ہو گئی ہیں, اس کا بھی دوسرا حصہ اور تفہیم الصرف کا بھی دوسرا حصہ لکھنا ضروری میرے لیے ہے, اور دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ صحت دے میں اس کو بھی لکھ لوں. میں بہت بہت شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں کا بھی کہ آپ لوگ اس میں شریک ہوئے اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے ہماری ہمت افزائی بڑھائی. اور اس کے بعد جو ہے اسی پہ اپنی بات ختم کرتا ہوں, اور مولانا سے درخواست ہے کہ بالاستیاب پھر سے مطالعہ کریں, اور مطالعہ کرنے کے بعد جہاں جہاں کمیاں تحریری شکل میں مجھے بتائیں, میں بھی اس پر غور کروں, دیکھوں واقعی غلطی ہے تو اس کو اصلاح کر لوں, نہیں غلطی ہے تو مولانا کو میں سمجھا دوں. تو آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. کلمہ تشکر کے بعد اب میں ناظم جامعہ جناب مولانا رحمۃ اللہ العصری صاحب سے بصد ادب گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور صدارتی کلمات پیش کریں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ میرے اور آپ سبوں کے لیے بڑی خوشی اور سعادت کی بھی بات ہے کہ ہم میں سے استاد گرامی جناب مولانا عمران فلاحی صاحب، محمد عمران فلاحی صاحب نے ہم میں سے بہتوں کے اوپر جو ایک قرض تھا یا فرض تھا اس کو ادا کرنے کی کوشش کی ہے، اور مولانا کی یہ جرأت کہ بھئی انہوں نے قدم آگے بڑھایا اور پورے مضبوطی کے ساتھ جو ہے انہوں نے ایک کتاب لکھی، بلکہ 4 کتابیں جو ہے وہ لکھ ڈالی ہیں۔ یہ بہرحال ایسا ان کا عمل ہے کہ جس پہ ان کو مبارکباد بہرحال دینی چاہیے۔ ہم میں سے ایسے بہت سارے لوگ ہیں جن کو اس میں آگے بڑھنا چاہیے، کچھ لکھنا چاہیے، کچھ کرنا چاہیے، نہیں کر پاتے ہیں، لیکن مولانا نے یہ کر کے ہم اور آپ کے لیے ایک راستہ جو ہے وہ دکھانے کی جو ہے وہ کوشش کی ہے۔ دیکھیے اس کتاب کا بہرحال ہم بھی استقبال کرتے ہیں، اور اس لحاظ سے کہ بھئی کوشش مولانا نے کی ہے کہ قدیم اور جدید کو جو ہے ملانے کی۔ مولانا فرائی رحمۃ اللہ علیہ نے جن اصول پر اپنی کتاب ترتیب دی ہے اور جس کی وضاحت انہوں نے اپنے مقدمے میں کی ہے، اس میں سے صرف 2 بات جو ہے میں ذکر کروں گا۔ ایک تو یہ کہ نحو کو سائنٹیفک انداز میں پیش کیا ہے، دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے النحو الجدید، جس کا اشارہ انہوں نے کیا ہے حاشیے میں کہ بھئی یہ اصل بنیاد جو ہے النحو الجدید پر جو ہے اس کی رکھی گئی ہے، اور نحو الجدید کے نام سے جو ہے انہوں نے ایک رسالہ ترتیب دینے کی سوچی تھی، اور اس کا مسودہ بھی مختصر سا یا غیر مرتب کہہ لیجئے یا غیر مکمل یعنی ادھورا وہ پایا جاتا ہے۔ وہ چیز اگر سامنے رہتی تو یہ چیز اور بہتر بن کر کے آتی۔ بیچ میں ایک مرتبہ اس کا ذکر آیا تھا، چونکہ میں اصلاً پرانا آدمی ہوں۔ پرانے آدمی سے مراد یہ ہے کہ میں نے بھی وہی کتابیں پڑھی ہیں اصلاً شروع میں، جیسے میزان ہے، منشیب ہے، نومیر ہے، پنجگنج ہے، اور یہ ہدایت النو ہے، کافیہ وغیرہ وغیرہ جو اس سے سلسلے کی کتابیں ہیں۔ اس کے پڑھنے کے بعد مجھے موقع ملا پھر اسباق النو کو اثر نو پڑھنے کا، اور یہ بہت ہی میرے لیے ایک ایسی بات تھی کہ اگر میں نہ پڑھتا اسے اور اسی پر رہ جاتا تو میں سمجھتا کہ بہت سی چیزیں ہمارے سامنے آئی ہی نہیں، یا جس طرح آنی چاہیے نہیں آ سکی۔ اس لیے میں دونوں کی خوبیوں سے بھی اور خامیوں سے بھی پوری طرح سے واقف ہوں کہ اصلاً میں نے وہی پڑھا، لیکن بعد میں جب اسے پڑھا میں نے تو یہ سمجھا کہ مولانا فرائی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ کتنی محنت کی، اور کتنے اس سے جو ہے اس کو سمیٹنے کی اور مختصر کرنے کی۔ قواعد اور ضوابط میں اصل یہ ہے کہ جو جتنے ہی مختصر ہو اتنے ہی قاعدہ جو ہے وہ کامیاب سمجھا جاتا ہے، اور جتنی تفصیل کرتے جائی تو قاعدہ کیا وہ کچھ اور بھی جی چیز بن جاتی ہے اور بنتی رہی ہے۔ دیکھیے مولانا عمران صاحب کی کتاب کا ذکر آیا تھا، تو مولانا سے میں نے ذکر کیا تھا، پوچھا تھا کہ آپ نے اس کتاب کی تیاری میں کیا کیا کتابیں سامنے رکھی ہیں، تو مولانا نے کچھ بتایا تھا۔ تو میں نے اس وقت کہا تھا اور خواہش بھی ظاہر کی تھی کہ آپ لکھ رہے ہیں، لکھا ہے تو فلاں کتاب بھی سامنے رہنی چاہیے، اور ایک نظر اگر میں دیکھ لوں تو شاید کچھ مشورہ میں دے سکوں، لیکن وہ چیز آ نہیں سکی۔ حتیٰ کہ آج اس وقت ابھی جب شروع ہونے والا تھا تب وہ کتاب مجھے ملی ہے، ایک نظر میں نے اسے دیکھی۔ کتاب پر تو مولانا نے بڑی لمبی بات کر دی ہے، اب مجھے کرنی ہوگی تو انشاءاللہ اطمینان سے وہ کریں گے۔ لیکن مولانا نے جو کچھ کیا ہے یہ اس لحاظ سے بہرحال مفید ہے، اگرچہ وہ تفہیم یا تسہیل سے بالکل برعکس ہو گئی ہے، اس لیے کہ بعض چیزوں کو سمجھنے میں مجھے بھی دقت ہو رہی ہے۔ ابھی جو چند سرسری انداز میں جو میں نے دیکھا تو بہرحال یہ ایسی چیز ہے، بات آ گئی ہے، اور انشاءاللہ اس کی تسہیل واقعی ہو جائے گی۔ تسہیل اور تجدید اور تفہیم مولانا نے اس کا نام رکھا ہی ہے۔ اگر ان تینوں کو سامنے رکھا جائے تو یہ بہت ہی مفید کتاب ہو سکتی ہے۔
اور نحو پہ تو اب کے زمانے میں بڑا کام ہوا ہے، تجدید نحو اور تسہیل نحو پر بہت اچھا کام ہوا ہے۔ اگر وہ بھی سامنے اگر رہے تو ایک بہت ہی مفید اور کارآمد کتاب جو ہے وہ آ سکتی ہے۔ یہ کتاب اگرچہ دوسرے لوگ کتنا اس سے فائدہ اٹھا پاتے ہیں، ہم لوگ تو ہر طرح کی کتابوں سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں، اور انشاءاللہ اس کتاب سے بھی فائدہ اٹھائیں گے۔ اور تو اب وقت بھی ختم ہو گیا ہے، اور انشاءاللہ اس کتاب پہ مولانا سے میری بات ہوگی اور بیٹھ کر کے تبادلہ خیال بھی ہوگا، اور بعض چیزیں میرے ذہن میں ہیں یا اس کتاب کے سلسلے میں انشاءاللہ میں بتاؤں گا۔ اور یہ کتاب اب دوسرا ایڈیشن جیسا ہے ویسا بہتر سے بہتر انداز میں سامنے آ سکے گا اور زیادہ سے زیادہ مفید ہوگا انشاءاللہ۔ لیکن یہ پہلی کوشش ہے یا پہلی اینٹ رکھی گئی ہے یا نقش اول ہے، تو نقش ثانی انشاءاللہ اس سے بہتر ہی سامنے آئے گا۔ اور میری دعا ہے مولانا کے لیے بھی اور نحو کے طلبہ کے لیے بھی اور ان کے اساتذہ کے لیے بھی کہ وہ اس کتاب کو دیکھیں، اس سے فائدہ اٹھائیں، اور ان کی جو رائے ہو اپنی سوچی سمجھی وہ بھی سامنے آئے، تاکہ یہ کتاب مفید سے مفید تر بن سکے۔ بس انہی باتوں پر میں اکتفا کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ یہ کام آگے بڑھے اور دوسرے لوگ بھی اپنے اپنے میدان میں آگے بڑھ کر کے اس کو مکمل کرنے کی کوشش کریں۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ تمامی لوگوں کے ہم بےحد شکر گزار ہیں، تمامی اساتذہ کرام کے، کافی دیر سے آپ لوگ اس مجلس میں رہے۔ بس اسی پر شکریہ کے ساتھ اس مجلس کے اختتام کا اعلان کیا جا رہا ہے۔